الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ ممتحنہ شیفہ کی 10 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن فَاتَكُم مِّن شَيْءٍ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَإِن فاتکم شیء من ازواجکم، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چیز جاتی رہے، شیء دراصل ان عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کافرہ ہو گئی تھیں، مرتدہ ہو گئی تھیں، کوئی شے، ان کی تذلیل کے لیے لفظ شے استعمال کیا گیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ کوئی شے من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، الی الکفار، کافروں کی جانب چلی جائیں، تو فعاقبتم، پھر تم کافروں کو سزا دو، تم ان کا تعاقب کرو، کافروں کو سزا دو، تو فآتوا الذین ذہبت، تو دو ان لوگوں کو کہ جن کی جا چکی ہیں ازواجہم، بیویاں، مثل ما انفقوا، اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو، وہ ذات بابرکات کہ انتم بہ مؤمنون، جس اللہ تعالیٰ جل وعلا پر تم ایمان لاتے ہو۔ اس آیہ برکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کچھ عورتیں معاذ اللہ مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائیں تو پھر کفار ان کا وہ حق مہر جو تم نے ادا کیا تھا وہ پیش نہ کریں، واپس نہ کریں، تو پھر جب تم کافروں سے مقابلہ کرو، جو مال غنیمت تمہیں میسر آئے، اس مال غنیمت سے ان آدمیوں کو کہ جن کی عورتیں فرار ہو گئیں مرتد ہو کر، ان کا حق مہر جنہوں نے ادا کیا تھا مال غنیمت سے پیش کر دو، وہ پورا کر دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جس طرح امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ صرف ایک عورت مرتد ہو کر کافروں سے جا ملی تھی، اور یہ ام حکم بنت ابی سفیان تھی۔ یہ ایک عورت تھی، ابو سفیان کی بیٹی ام حکم، جو کافروں سے مل گئی تھی مرتد ہو کر۔ حضرت ابن عباس سے امام محی السنہ نے نقل فرمایا ہے کہ 6 عورتیں مرتد ہوئی تھیں، مگر وہ ساری کی ساری بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ام حکم بنت ابی سفیان نے ایک ثقفی شخص سے شادی کر لی تھی، یعنی یہ مرتد ہو گئی تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ تو اسلام قبول کرنے والے بہت کم لوگ تھے جو مرتد ہوئے تھے۔ باقی جو لوگ تھے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، ہاں البتہ منافق ضرور تھے، اور وہ بڑی کثرت کے ساتھ تھے، یعنی ظاہراً جو ایمان لاتے تھے مگر دل سے ایمان نہ لائے تھے، یہ منافق تھے۔ رب ذوالجلال نے اس جگہ یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اگر وہ عورتیں فرار ہو جائیں تو ان کا حق مہر مال غنیمت سے ادا کیا جائے گا۔ اب خلاق کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی متشم رحمت عالم علی کا صلاۃ والسلام، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہاری خدمت میں خواتین حاضر ہوں ایمان والیاں، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے، الا، تو وہ کن چیزوں پر بیعت ہوں گی؟ الا ان لا یشرکن باللہ، پہلی بھی یہ بات ہوگی، کوئی بیعت اس بات کی کریں گی کہ وہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، شیء، کسی بھی شے کو، نہ انسان کو، نہ پتھر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ درختوں کو، کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقن، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ ہی وہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن،
اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور نہ وہ کوئی ایسا بہتان تراشیں گی، الزام تراشی کریں گی، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے، ولا یعصینک فی معروف، اور تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی نیک کاموں میں۔ تو اگر وہ یہ اقرار کریں پھر فبایعہن، یا صلح آپ ان کو بیعت فرما لیجیے، واستغفر لہن، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجیے اللہ رب العزت جل وعلا سے، واستغفر لہن اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، یعنی عورتوں کو بیعت کرنا سنت مصطفیٰ کریم سے ثابت ہے۔ مگر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، رسول مرشد رحمت عالم کے دست مبارک پر عورتوں نے بیعت کی، مگر میرے نبی نے کبھی بھی کسی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، یعنی غیر محرم عورت سے کبھی حضور نے ہاتھ نہیں ملایا، یعنی اس کو مس نہیں کیا۔ ازواج مطہرات عورتیں ہیں لیکن غیر عورت کی بات ہے، حضور نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، مس نہیں فرمایا۔ ہندہ زوجہ ابی سفیان وہ بیعت ہونے کے لیے آئی تھی، اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، میرے کریم آقا کے محبوب چچا، ہندہ نے ان کا معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ مفصلہ کیا تھا، ان کا مبارک پیٹ چاک کیا تھا، ان کا ناک کاٹا تھا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے دونوں پاؤں اور آلات بول و تناسل وہ کاٹے تھے، اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا، اور حضرت حمزہ کے جسم انور کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اس عورت نے۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ ہوئے تھے یہ حال دیکھ کر۔ اب ہندہ ایمان لانا چاہتی تھی، مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں کو بیعت فرمایا تو اپنے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت فرمایا، عورتوں کو بیعت فرمایا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں لیا۔ ہندہ نے کہا کہ میں اسی طرح بیعت کرنا چاہتی ہوں جس طرح آپ نے مردوں کو بیعت کیا، تو میرے کریم آقا نے جواب میں فرمایا تو میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے جو عورتوں کو بیعت فرمایا اس کا جو طریقہ کار تھا، سرکار نے اشارہ فرمایا تھا میں ایک عورت کو بیعت کروں یا 100 کو یہ برابر ہے، یعنی 100 عورت بھی وہی جملہ اکٹھی ہو کے کہہ دے بس بیعت ہوگی 100 کی ایک ہی مرتبہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے انہی باتوں پر جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان باتوں پر ہی خواتین سے بیعت لی تھی۔ بیعت لینے کے جو میں کہہ رہا تھا 3 طریقے حضور نے پوری زندگی جو استعمال فرمائے وہ 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ صرف زبانی بیعت لیتے تھے، یعنی اس آیا مبارکہ کے تحت عورت کہتی تھی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا حکم مان لیا، سر آنکھوں پر میں آپ کی بیعت کرتی ہوں۔ میرے کریم فرماتے تھے میں نے قبول کر لیا، بس بیعت ہو گئی۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں، پانی کے پیالے میں اپنا مقدس سانس ڈبویا، ڈبو کر نکال لیا، اور پھر یہ خواتین کی طرف بھیج دیا گیا۔ خواتین اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتی تھیں، کیونکہ وہ پانی میرے کریم آقا کے دست سے مقدس سے مس ہو چکا ہوتا تھا، اس لیے حصول برکت کے لیے اس پیالے میں ہاتھ ڈال کر وہ بیعت کر لیتی تھیں، یعنی یہ ان آیات اس آیت مبارکہ کے مطابق۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ میرے کریم آقا رسول عربی نے کپڑا پکڑا کر بیعت کیا تھا، براہ راست ہاتھ لگا کر بیعت نہیں کیا۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ بیعت فرما رہے تھے تو حضور کی طرف سے نمائندہ بھی بنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوہ صفا پر میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر تشریف فرما تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے تھے اور حضور کے ارشادات عالیہ ان خواتین کی جانب منتقل کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ان عورتوں سے یہی جملے کہلوائے
جن کا ذکر اس آیا مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کی خدمت میں وہ عورتیں حاضر ہوں بیعت کرنے کے لیے، وہ کس چیز پر بیعت کریں گی؟ کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ عورتیں خاموشی کے ساتھ بیعت ہوتی چلی جا رہی تھی اور اقرار کرتی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مگر ہندہ نے گفتگو کی ہے۔ ہندہ، یاد رکھیے، ہندہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ میرے کریم آقا کی زوجیت پہ ہے، ہماری ماں ہے، اس اعتبار سے ہندہ حضور کی کیا بنی؟ ساس۔ یہ تھوڑی سی شوخہ پن اپنے اندر رکھتی تھا تھوڑا سا، کیونکہ ایک اپنے آپ کو سردار کی بیوی سمجھتی تھی، اور پھر اسے یہ بھی تھا کہ یہ میرے داماد ہیں، اس لیے اس نے تھوڑا سا شوخی پن سے کام لیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ تو ہندہ نے کہا جب مردوں کو اس شرط کے بغیر بیعت نہیں کیا گیا تو ہم کون ہوتی ہیں کہ ہم یہ شرط کو قبول نہ کریں؟ ہم تو بیعت ہی اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم نے آج بت پرستی چھوڑ دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پرستش کریں گے۔ میرے کریم نے فرمایا ولا یسرقن، تم چوری بھی نہیں کرو گی، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے نا، چوری بھی تم نہیں کرو گی۔ تو ہندہ نے کہا ابو سفیان بڑا کنجوس بندہ ہے، میں اس کی جیب سے کبھی کبھی کچھ رقم نکال لیا کرتی تھی، یعنی میں چوری کیا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اب تو وہ ایمان لے آئی تھی۔ ابو سفیان مسکرا دیا، خود میرے نبی بھی مسکرا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان گئے تھے یہ ہندہ ہے، اس کی پہلی بات سے ہی آواز کو پہچان لیا تھا یہ کون ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا جو آج تک تو میری چوری کر چکی ہے وہ ساری کی ساری میں نے معاف کر دی ہے، جو آج تک تو میری چوری کی ہے وہ ساری میں نے معاف کر دی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ولا یزنین، اور تم میں کوئی زنا بھی نہیں کرے گی، بدکاری بھی نہیں کرے گی۔ ہندہ نے کہا کیا کوئی آزاد عورت بھی یہ برا فعل کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے؟ یعنی وہ بدکاری نہیں کی جائے گی۔ اس جگہ رب کائنات جل وعلا نے خصوصیت کے ساتھ عورت کی جانب اس چیز کی نسبت فرمائی ہے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ مرد تنہا بدکاری نہیں کر سکتا جب تک عورت مائل نہ ہو، بلکہ اگر مرد عورت کو دعوت دے گا تو ہو سکتا ہے عورت شور مچا کر اس کو بے عزت کر دے اور اس کو مارے، لیکن جب عورت دعوت دیتی ہے تو عموماً مرد قبول کر لیتا ہے، عموماً ایسی ہوتا ہے، چونکہ یہ برائی عورت کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلہ میں۔ جب وہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ خود کو بنا سنوار کر غیروں کے سامنے پیش کرتی ہے تو پھر ان کے دل میں شیطان اس چیز کی رغبت بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو بدکاری نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ مبادیات بدکاری، زنا کی مبادیت جس سے اس کی جانب ترغیب ہوتی ہو۔ کوئی غیر مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، اس کے ساتھ محبت کی باتیں کریں، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، عورت بن سنور کر غیر مردوں کے سامنے آئے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مبادیات بدکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی منع فرما دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب بھی نہ جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ عورتوں کو فرمایا ولا یقتلن، اور تم قتل بھی نہیں کرو گی اولادہن، اپنی اولاد کو۔ اس کی دو صورتیں تھیں۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے یہاں پھر معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں الزام تراشی نہیں کرتا، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، وہ تو اپنی بیٹیوں کو قتل کرتی تھی نا، اپنی اولاد کو عورتیں اپنی بیٹیوں کو قتل کرتی تھی، اور یہ ذمہ داری بھی عورتوں کی تھی، مرد بھی ویسے کرتے تھے قتل، لیکن بدکاری کے بعد اپنا حمل ضائع کروا دینا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سے یہ بدکاری کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ کمواری ہی محسوس ہو، یہ بھی اولاد کو قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اب خبردار خبردار اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اپنے مال و دولت کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم کو بھی رزق ہم عطا فرماتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ موجودہ زمانہ میں خاندانی منصوبہ بندی کے پس منظر یہی چیز کار فرما ہے کہ اگر دنیا زیادہ ہو جائے گی تو رزق کہاں سے ملے گا، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟
حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس زمانہ میں بندے کم تھے، یعنی لوگ کم تھے، رزق تھوڑا تھا، اور اب جتنے زیادہ ہو گئے رزق کتنے گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پر پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ایک بوٹی، ایک ایک آلو، تھوڑا تھوڑا قربا یہ دیا کرتے تھے ایک ایک آدمی کو، اور پوری بارات کو جتنا وہ لوگ کھلاتے تھے نا، 60-70 آدمیوں کو، اتنا اس زمانے 5-10 بندے کھا جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، رزق میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جل وعلا اسی قدر زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ پہلے پر کھیت گندم اتنی نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج کل ہوتی ہے، نہ ہی دوسری فصلیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو اولاد کو قتل کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، بعض تو وہ جعلی غیرت کی وجہ سے کہ میری بیٹی کسی کے ہاں جائے گی، اور دوسرا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ کہ رزق کم ہے، لڑکیوں کو قتل کر دو، یہ کمائی نہیں کریں گی، لڑکوں کو باقی رکھو کہ یہ کمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ہندہ پھر بولی، کہنے لگی آپ نے تو ہمارے بڑے قتل کیے ہیں، اب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم نے پال کر جوان کی اور آپ نے قتل کر دیے۔ ایک روایت اس نے کہا کہ آپ نے ان کے باپوں کو تو قتل کر دیا، اب کہتے کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ سن کر حضور مسکرا دیے، اور فاروق اعظم اس کی یہ بات سن کر اتنا ہنسے ہنستے جب کہتے دورے ہو گئے، یہ حالت ہوگی آپ کی، بہت ہنسے، کیونکہ ہندا کا یہ قول جو تھا، یہ کہنا تھا نا، یہ اس کی اپنی ذلت کو برداشت کرنا تھا کہ تم نے ہمیں بڑا مارا، ہم نے ایسے کیا وغیرہ وغیرہ۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے الزام تراشی بھی نہ کرنا، بہتان بھی نہ باندھنا جو مبہوت کر کے رکھ دے۔ بہتان ایسا الزام جو انسان کو مبہوت کر دے، پریشان کر دے، الزام بھی نہ لگانا۔ خواتین اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نکاح کے کئی طریقے تھے، بغایا وغیرہ بھی نکاح ہی کا ایک حصہ تھا کہ ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے اور وہ عورت کسی ایک کے ذمہ ایک لڑکے کو لگا دیتی، یہ بچے کو یہ فلاں کا بچہ ہے، یا قیافہ شناس آ کے بتا دیتا فلاں کا بچہ ہے۔ بعض اوقات ایسی عورتیں کرتی کہ کسی بچے کو اٹھا لیتی، راہ پڑے بچے کو، یا ویسے ہی الزام لگا دیتی کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ فعل کی ہے جس کے وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہتان تھا بین ایدیہن، پاؤں کے درمیان سے۔ آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں؟ ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان سے اور اپنے پاؤں کے درمیان سے، یعنی کوئی بچہ اٹھا لینا، کہنا یہ تو فلاں کا بچہ ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ، یا ویسے دعویٰ کرتا ہے فلاں کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بھی تم نہ کرنا، یعنی الزام تراشی نہ کرنا جو عورتوں کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی کے کاموں میں، نیکی کی باتوں میں آپ کی مخالفت بھی نہیں کریں گی، یہ وعدہ کریں۔ یعنی شیخ یہ وعدہ لے سکتا ہے اپنے مرید سے کہ نیکی کے حکم میں تو میری مخالفت نہیں کرے گا تو میرا حکم مانے گا، اور یہ حکم ماننا ہوگا، ورنہ بیعت ہی نہیں ہے، وگرنہ بیعت ہی نہیں ہے۔ ان عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تم ان باتوں میں جو نیکی کی باتیں ہیں، یہ نیکی کی باتوں کی شرط میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے نہیں ہے۔ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط ہے، کیونکہ میرے کریم آقا رسول عربی کا عمل مبارکہ اسوہ حسنہ ہے، امت کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس جگہ اس قید کو بڑھا دیا گیا ہے کہ کسی بھی آدمی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، اطاعت ان کاموں میں کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ معروف سے یہی مراد ہے۔ میرے کریم آقا کو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ عورتیں اس چیز کا اقرار کر لیں تو فبایعہن، یا رسول اللہ پھر آپ ان کو بیعت کر لیں گی۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تم نوحہ نہیں کرو گی، ماتم نہیں کرو گی، گریبان نہیں پھاڑو گی، واہ باللہ نہیں کرو گی۔ یہ نوحہ زبان سے جملے ادا کرنا۔ ایک خاتون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یعنی اگر وہ کپڑا پکڑا ہوا تھا تو ہاتھ پیچھے کر لیا، پانی میں ڈبویا تھا پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ کہنے لگی کہ میں ابھی بیعت نہیں کرتی، میں پھر بیعت کروں گی، اس لیے کہ ایک عورت کے پر میری طرف سے نوحہ ہے،
ایک عورت نے میرے لیے نوحہ کیا تھا میرے کسی کے فوت ہونے پر، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تیرا کو فوت ہوگا تو میں وہاں نوحہ کروں گی، کیونکہ میں وعدہ کر چکی ہوں۔ اب میں وہ نوحہ کرنے جاؤں گی تاکہ اپنا وعدہ پورا ہو جائے، پھر میں بیعت کروں گی، تاکہ میں جھوٹی بھی نہ ہوں اور بیعت بھی جو میں کر چکی ہوں گی پھر اس کی بھی مخالفت نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، پھر وہ بعد میں آ کے بیعت ہوئی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا پھر ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، کہ صحابہ کرام جو وعدہ کر لیتے تھے میرے نبی کے ساتھ پھر اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، پھر وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب مکرم ان کو بیعت فرما لیجیے، پھر فَبَایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی بھی مانگیے۔ پتہ چلا کہ یہ بھی سنت ہے کہ شیخ اپنے مرید کو بیعت کرواتے وقت اس کو توبہ بھی کروائے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ وعدہ بھی لے کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں کرے گا آئندہ، اور توبہ بھی کروائے کہ میں گزشتہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، خلاف شریعت مطہرہ عمل نہیں کروں گا، یہ بھی وعدہ کرے گا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں محبوب مکرم ان کے لیے طلب مغفر فرمائیے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اب پھر وہ بات جو قبل ازیں اب سن چکے ہیں، بالکل ابتدا میں سورہ برکہ کی ابتدا بھی اسی طرح کے آیات برکہ سے ہے اور اس کی انتہا بھی ایسی ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، خبردار خبردار، لا تتولوا، ولی یار دوست بنانا، خبردار خبردار تم یار نہ بناؤ ان لوگوں کو، قومن اس قوم کو کہ غضب اللہ علیہم جن پر اللہ نے غضب نازل فرما دیا ہے، یعنی جو کافر ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ایمان والو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے غضب نازل فرمایا۔ صرف یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے گمراہ، جس طرح غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں یعنی ان کی راہ پر مجھے نہ چلانا۔ اس طرح یہاں اشارہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنا یار نہ بناؤ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرما دیا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، بے شک وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح وہ کافر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس و نامراد ہو چکے ہیں، اسی طرح اے ایمان والو تم ان لوگوں کو جو ان کے یار ہیں کافر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، ان کو تم اپنا یار نہ بناؤ۔ تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت والے ہو اور وہ کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، اس لیے تم ایک دوسرے کے دوست یار نہیں ہو سکتے، ان سے علیحدگی تمہیں اختیار کرنا ہوگی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کا آج ترجمہ مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔